بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلا لینے کا طریقہ اور لڑکی کے بیس پہ خلا ہو جائے گا یا نہیں، اور لڑکا رکھنا چاہتا ہے اور لڑکی خلا لینے کے لیے کہہ رہی ہے ہم نہیں رہیں گے، تو کیا خلا ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ محمد سہیل دربھنگہ بہار سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ کی کوئی شکل نہ رہے اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اور شوہر اور بیوی یہ سمجھیں کہ اب اگر زندگی گزاریں گے تو آگے اللہ کے حقوق، اللہ کے احکام کو ہم توڑ دیں گے، بیوی شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی کرے گی اور شوہر بیوی کے حقوق کی خلاف ورزی کرے گا، ایسی صورت میں اور شوہر بھی طلاق نہ دے، تو پھر یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ بیوی شوہر سے خلا لے لے۔ اب خلا یا تو مہر جو ہے اس کو معاف کرنے پر بھی ہوتا ہے کہ جو مہر آپ نے ہم کو دیا ہے وہ مہر میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں، اور اگر نہیں دیا ہے جو باقی ہے دینا تو اس کے بدلے میں آپ کا مہر معاف کر دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اور عوض رکھ کر کے اس کے عوض جو ہے خلا حاصل کر سکتی ہے، لیکن یہ شوہر کا راضی رہنا ضروری ہے۔ اگر شوہر اس پر راضی نہ ہو تو صرف ایک طرف سے خلا نہیں ہوگا۔ اب اگر بیوی چاہے کہ ہم طلاق لے لیں اور ایک طرفہ معاملہ ہو اور شوہر نے طلاق نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں خلا واقع نہیں ہوگا، اور خلا جب ہوگا تو یہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کا عدت گزارنا ضروری ہے، اور عدت اس کی اگر وہ ماہواری آتی ہے اسے تو 3 ماہواری 3 ماہواری آ جائے گی، اس کے بعد عدت گزر جائے گی، پھر وہ چاہے جہاں پر بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جسے نہ تو حمل ہے نہ ہی اسے ماہواری آتی ہے بلکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 ماہ ہے، 3 مہینہ ہے۔ بارکیف یہ خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے، اور جب خلا واقع ہو تو ایسی صورت میں اس کی عدت گزارنا ضروری ہے، اور بغیر عدت کے کہیں اور نکاح کیا یا کسی نے اس سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر رہے گی تو وہ پھر زنا ہوگا۔ ابھی کل ہی یہ مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا، لڑکے کی شادی ہونے والی ہے، 2 دن باقی ہے، اور وہ لڑکی اپنے شوہر سے کئی سالوں سے گھر پر رہ رہی ہے ناراض ہو کر کے، اور ابھی شوہر نے طلاق اسے نہیں دیا ہے۔ اب سب کچھ ہو چکا ہے، پرسوں بارات لے کر کے اسے جانا ہے، اور لڑکا باہر سے آیا ہے، سعودی سے واپس آیا ہے۔ اب بتائیں، نکاح ہی کرنا جائز نہیں ہے؟ پہلے تو طلاق ہوگی، اس کے بعد وہ عدت گزارے گی، پھر جا کر کے نہ کہیں نکاح ہوگا۔ اب وہ لڑکا پریشان، اور اس کے اماں ابا کہہ رہے ہیں ہمارے ناک کا سوال ہے، تو ناک کا سوال ہے یا عزت کا سوال ہے؟ یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا سوال ہے، یہاں تو ہم شریعت کی دھجیاں اڑا دے رہے ہیں اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اس لیے یک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ شوہر طلاق نہ دے رہا ہو اور نہ ہی شوہر حقوق پورا کر رہا ہو تو اس کی بھی شکلیں ہیں، دارالقضاء قائم ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی دارالقضاء جائے یا لڑکی کے اولیاء دارالقضاء جا کر کے اپنا مقدمہ رکھ دیں، اور پھر جو وہاں کے قاضی ہوتے ہیں وہ شوہر کو بلائیں گے اور شوہر سے کہیں گے یا تو حق پورا کرو یا طلاق دو۔ پھر بھی وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو دارالقضاء اس نکاح کو فسخ کرا دے گا، اور پھر اس کے بعد عدت گزار کر کے وہ لڑکی کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انہوں نے جو پوچھا ہے یہ ایک طرف سے ہو جائے گا؟ نہیں، ایک طرف سے نہیں ہوگا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات مریض کو جانچ وغیرہ لکھتے ہیں اور لیب کی طرف سے ان کو کمیشن کے طور پر جو رقم ملتی ہے، کیا اس کا لینا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے؟ وضاحت فرما دیں، نوازش ہوگی۔
بلگرام ضلع ہردوئی سے۔ دیکھیں ڈاکٹر حضرات اپنی فیس جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے اپنی فیس رکھ دیا 300 400، ہمارا وقت ہے، ہماری محنت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے میڈیکل والوں سے یا لیب والوں سے کہ ہم تمہارے یہاں مریض بھیجیں گے اور تم مریض کا خون چوسنا، اور چوسنے کے بعد آدھا ہم کو دے دینا، آدھا اپنا رکھ لینا، یا 20% یا 30%، یہ سراسر ناجائز اور حرام اور ظلم ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تو ایسے ہی دوا مہنگی چل رہی ہے، علاج مہنگا چل رہا ہے، سارے لیب والے مل کر کے اس مریض کو، جو مریض نہیں بھی ہوتا اسے مریض بنا دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ سب لوگ مل کر کے اور اس کو چوس رہے ہیں، اس کا خون چوس رہے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس فیس لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ کہ اس کو بھیجنا اور پھر اس سے سیٹنگ کرنا، یہ جو چل رہا ہے جانچ والوں سے لینا یا میڈیکل والوں سے لینا، یہ اجرت بلا معاوضہ ہے، یہ اجرت بلا معاوضہ۔ اجرت بلا معاوضہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اجرت وہ جائز ہے کہ جو محنت، اجرت بغیر محنت کے ہے کہ جہاں محنت صرف ہو، جہاں پر محنت ہو وہاں پر آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ بھئی آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس کام کے عوض آپ اجرت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہے، آپ جا رہے راستے میں کہ بھئی اسٹیشن کہاں ہے، آپ نے کہا ادھر اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پیسہ لاؤ، یہ محنت نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا اس لیب کے اوپر جاؤ، وہاں دوائی ملے گی، آپ نے وہاں پر بھیج دیا اور وہاں سے سیٹنگ کر کے لے لیا، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اجرت بغیر محنت کے ہے جو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، سراسر ناجائز ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جی جی، اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا استفتی قلبک، قریب آ جائیں، اسی لیے حدیث میں کہا گیا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو۔ اور اسی لیے ایک روایت کے اندر کہا گیا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے وہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا، اس سے بچنے کا نام ہے تقویٰ، اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اسی کو مشتبہ بولتے ہیں کہ نہ اس کا حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے۔ اب پچھلے ہفتے دیکھیے کسی صاحب نے سوال کیا تھا اسپرے کے بارے میں، جو پرفیوم چلتا ہے، کہ پرفیوم لگا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ جو پرفیوم میں الکوہل، چونکہ بغیر الکوہل کے پرفیوم نہیں بنتا ہے، اور وہ الکوہل جو پرفیوم میں ڈلتا ہے، اگر وہ الکوہل گیہوں سے بنا ہو یا کھجور سے بنا ہو یا کشمش سے بنا ہو یا انگور سے بنا ہو، وہ الکوہل اگر ڈالا جاتا ہے پرفیوم کے اندر تو اس کو لگا کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب۔ اور اگر وہ چاول سے بنا ہو، باجرہ سے بنا ہو، تو اس کو اگر ڈالا گیا ہے تو اس کو لگا کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے؟ ہم نے کہا یہی ہے مشتبہات، یہی کیا ہے؟ مشتبہات، یعنی اب اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، تو ایسی چیز کو لگا ہی نہ ہم کیوں ایسی چیز کو استعمال کریں جو مشتبہ ہے، نہ اس کا حلال ہونا واضح نہ اس کا حرام ہونا واضح ہے۔ اب اتنا زیادہ آپ اگر ریسرچ کر سکتے ہو، جا کر کے دیکھیں کمپنی اس کے اندر کون سا الکوہل ڈالی ہے، وہ کس چیز سے بن رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دیکھیے، اس سے پہلے میں نے کہا فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے اور تقویٰ باطن کا نام۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر پر، اور تقویٰ باطن کا معاملہ ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے جواز کا فتویٰ ہو باطن کے لحاظ سے وہ چیز درست ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اس میں اپنے دل سے ضرور پوچھیں، اور جو چیزیں مشتبہات ہوں، جس کے بارے میں شبہ آپ کو نظر آئے، اس سے احتیاط کر لیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور آج کے حالات کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، کن صورتوں میں نماز قضا کی جا سکتی ہے؟
اور کن صورتوں میں نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا؟ اور ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ اس کو میری بیوی بنا دے۔ عبدالاحد احمد بھدوئی سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کو جان بوجھ کر کے تو قضا کرنا کسی بھی حال کے اندر جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ کے اندر بھی، جنگ کی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صحابہ نے جنگ کی حالات کے اندر نماز پڑھی ہے، اور کیسے پڑھنا ہے باقاعدہ اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ بالکل دشمنوں سے جب جنگ چل رہی ہو اور نماز کا بالکل عین وقت ہو، نماز بھی چھوٹنے کا اندیشہ ہو، اور جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو اب ایسی صورت میں ایک حصار بنایا جائے، جو قوم کے جو باہمت نوجوان ہیں ان کو آگے لایا جائے، اور پھر اس کے بعد آدھے لوگ جا کر کے نماز ادا کریں، ایک رکعت پڑھ کر کے وہ واپس آ جائیں، پھر یہ دوسرے لوگ جائیں اور یہ لوگ حصار بنا لیں اور وہ ایک رکعت پڑھ کے پھر واپس آئیں، پھر یہ لوگ جائیں اپنی 2 رکعت پوری کریں۔ اس طریقے سے جنگ کے حالت کے اندر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، تو جان بوجھ کر کے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی صورت ہے کہ انسان سو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس قدر بیمار ہے کہ نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے بھی نہیں، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یا پھر کوئی ایسا دشمن ہے کہ وہ جان کا خوف ہے، بندوق لگائے ہوئے ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو جان سے مار دیں گے، سمجھ میں آیا، جان کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی نماز کو قضا کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر کے نماز کوئی قضا کرتا ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بازار وغیرہ کے اندر ہیں یا سفر وغیرہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چلو اب جا کر کے اکٹھے نماز ہم پڑھ لیں گے، تو حدیث میں آتا ہے جو معمولی بہانوں سے نمازوں کو قضا کر دے اور اکٹھے بعد میں پڑھ بھی لے، ایک ساتھ بعد میں قضا بھی کر لے لیکن اپنے وقت پر نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس لیے نمازوں کو قضا بالکل نہ کرے۔ اور آپ نے جو کہا ہے شادی کے لیے، ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی شادی، آپ کی جو منکوحہ یا آپ کی جو پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرما دے، اور خوب محبتیں اللہ پیدا فرما دے، اللہ زنا سے محفوظ فرما دے۔ اور میں یہ بات دیکھیے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات زنا سے بچنے کے لیے نکاح اللہ نے بنایا ہے، زنا سے بچنے کا دروازہ کیا ہے؟ نکاح ہے، اس لیے نکاح کو فروغ دیا گیا ہے اور زنا کے اوپر قدغن لگایا گیا ہے۔ زنا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اسلامی حکومت ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا۔ اور نکاح اتنا آسان کیا گیا کہ بھائی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا قبول کیا، اور بس نکاح ہو گیا، مہر آپ نے ادا کر دیا، چھہارا تقسیم کر دیا، نہیں کچھ ہے، جو بھی ہے آپ نے کھلا دیا۔ بھائی میں نے اس پر بھی بتایا تفصیل کے ساتھ، تو نکاح اتنا آسان ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو اتنا آسان کر دیا گیا، 200 روپے میں 300 روپے میں زنا ہو رہا ہے، اور نکاح کو لاکھوں روپے کا مشکل بنا دیا گیا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آگے آئیں اور قوم کے لیے ایک نمونہ پیش کریں اور بتائیں کہ نکاح کتنی سادگی سے کیا جاتا ہے، اور زنا کو مشکل بنا دیجیے۔ جب زنا کو مشکل بنا دیا جائے گا تو نکاح آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کو فروغ دیں، اور نکاح جو حضرات نہیں کیے ہیں جلد از جلد نکاح کی فکر کریں، ایمان کی تکمیل نکاح ہے۔ اب ایک آخری سوال ہے، برادری کا مطلب کیا ہے اور کیوں لوگ خالی اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں، اور کیا کوئی اور برادری میں شادی کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ کاشم بسا پور سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جب برادری ہے اس کو اسلام نے ختم کیا، یہ جو حسب نسب ہے اس کو اسلام نے ختم کیا۔ قرآن نے آ کر کے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ برادری کو ختم کیا، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے مگر
تقوی کی وجہ سے، کلکم من آدم و آدم خلق من التراب۔ برادری کا جو مسئلہ ہے وہ صرف نکاح تک محدود ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ وہ اس لیے تاکہ دو میاں بیوی کی جو زندگیاں جڑ رہی ہیں وہ دیرپا ہوں اور دیر تک چلیں۔ چنانچہ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایسی ہو جو عطر فروش گھرانے سے، جس کے یہاں عطر کا کام ہوتا ہے، عطر کا کاروبار ہوتا ہے، اب عطر کتنی نازک چیز ہے، اب سوچیں بچپن سے اس کی تربیت اور پرورش اس گھرانے میں ہوئی ہے، اس کا ذہن اور اس کا جسم بہت نزاکت والا ہے، اب اس کی شادی کر دی جائے ایسے سے کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار ہے، اس کا کام ہی صبح سے شام تک کیا ہے؟ لوہے کو بھٹی میں ڈالنا، اس کو نکالنا، اس کا ہاتھ بھی اس کی وجہ سے بالکل کڑا ہو گیا ہے اور اس کا لباس بھی میلا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح ہو تو جائے گا، لیکن اس کے اندر اس لڑکی کا جو مزاج ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے، اس کے مزاج سے کچھ میل نہیں کھائے گا، اور یہ رشتہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دنوں کے بعد چل کر کے اس رشتے کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی۔ تو بس کفاءت کا جو مسئلہ ہے اس کا لحاظ نکاح کے اندر رکھا گیا تاکہ دو زندگیاں جو ایک دوسرے سے جڑ رہی ہیں وہ دیرپا ہوں اور یہ رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ موت تک یہ رشتہ چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کسی اور برادری میں نکاح کرتا ہے اور اولیاء اس کے اوپر راضی ہیں، بالکل جائز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نکاح کیا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں آپ بتائیں، اس میں سارے کے سارے صحابہ کرام نے جو نکاح کیے ہیں، جتنے نکاح، وہ غیروں کے اندر برادری وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اولیاء راضی ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو بس لحاظ رکھا گیا وہ نکاح تھا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو برادری کا مسئلہ ہے یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور کسی انسان کو اس کی برادری کی وجہ سے چھوٹا سمجھیں۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے، صاف سن لیں۔ کوئی اگر شیخ ہے یا پٹھان ہے یا کوئی ایسی برادری سے ہے، وہ کسی چھوٹی برادری کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ اس کی کوئی حیثیت نہ اس کی کوئی حیثیت۔ حیثیت کس کی ہے؟ جو تقوی والا ہے، ورنہ تو ابو لہب بھی خاندان قریش اللہ کے نبی کا چچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو برادری کا جو مسئلہ ہے وہ ریلیجس ایشو نہیں ہے، وہ سوشل ایشو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح کے اندر اس کا لحاظ اس لیے رکھا گیا تاکہ دو زندگیاں ایک دوسرے سے جڑنے جا رہی ہیں وہ دیرپا ہوں اور دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے میل کھائیں اور یہ رشتہ ایک محبت کے ساتھ جڑتا چلا جائے، گہرا ہوتا چلا جائے۔ بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں۔ اور جو لوگ برادری کو اتنا بڑا ایشو بناتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا حقیر سمجھتے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا الگ دین بنا رکھا ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے اس کا، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ اللہ کے نبی سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے تعلق ہے۔ انہوں نے اپنا دین الگ سے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دین سے ہماری حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔ لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ اب 10 درہم کی کیا مقدار ہے، کتنی چاندی بنتی ہے، وہ تو دیکھنا پڑے گا۔ آج کل کے حالات میں 10 درہم کتنے گرام کے بقدر ہو رہا ہے، ابھی دیکھ کر کے ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 10 درہم کا کیا وزن آج کے حالات میں چل رہا ہے، کتنا گرام چاندی کا بن رہا ہے، وہ ابھی ہم آپ کو دیکھ کر کے کتاب میں بتا دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔